अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करता हूं और अल्लाह पाक से सब के लिए, आपके लिए भी करता हूं, अपने लिए भी करता हूं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम और आपके लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में वाक़यात लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज जो वाक़या लेके आया हूं, ये एक बिल्कुल मेरे साथ रियल सच्चा वाक़या है। तकरीबन 6 माह पहले की बात है। मैं इटली से पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ रह रहा था। तो मुझे अपने किसी ज़रूरी काम से कराची शहर जाना पड़ा। मेरे एक कज़न थे साथ, हम कराची चले गए। पहले हमने वहाँ कराची में अपना काम किया। उसके बाद मेरा कज़न कहने लगा कि यार, हैदराबाद शहर तकरीबन कराची से 2-2.5 घंटे के रास्ते पे है। कहने लगा कि वहाँ पे एक ज़ियारत है, बहुत खूबसूरत ज़ियारत बनी हुई है, बहुत ही प्यारी इमारत बनी हुई है, जिसके अंदर हज़रत अली करम अल्लाह वजह के कदमों के निशान छपे हुए हैं वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर। तो वो उसके अंदर दुनिया आती है उसकी ज़ियारत करने के लिए। तो वो कहने लगा कि कदम हज़रत अली के हम ज़ियारत करेंगे। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ठीक है चलते हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हम दोनों वापसी पे हमने वहाँ से एक बस की। बस में ट्रैवल करके हम हैदराबाद शहर पहुँचे। हैदराबाद जब शहर पहुँचे तो इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त हैं, वो सैयद हैं। सैयद वो हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं। तो उनका फ़ोन नंबर मेरे पास था। मैंने कराची चलने से पहले उनको कॉल दी। वो बहुत मुझसे इंसिस्ट करते थे कि आप जब भी आएँ मेरे पास ज़रूर आएँ हैदराबाद में। तो मैंने देखा कि इत्तफाकिया मौका बन गया, तो चलो शाह साहब के पास मैं होता हुआ चलूँ। मैंने उन्हें अपना प्रोग्राम बताया कि इतने बजे हम हैदराबाद पहुँच रहे हैं और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और हम ज़ियारत भी कर लेंगे वहाँ पे। तो वो कहने लगे ठीक है अंजुम साहब, आप आ जाएं, मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। मैंने कहा ठीक है। हम जब हैदराबाद पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद जो जगह हमने बताई, शाह साहब जो थे वो हमारे पास तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ ले आए, बहुत खुश हुए, गले मिले। उसके बाद हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हम वहाँ करीब ही उतरे थे जहाँ पे हमें हज़रत अली के कदम मुबारक के निशान जो थे उनकी ज़ियारत करनी थी, हम उस इमारत में चले गए। बहुत ही खूबसूरत किस्म की उन्होंने इमारत बनाई हुई है। बड़े खूबसूरत गुंबद हैं उसके, बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। हम उसमें चढ़ के अंदर चले गए। अंदर जाके उसमें हमने बहुत सारी जो ज़ियारतें थी कदम मुबारक की, जो शीशों के अंदर उन्होंने चारों तरफ से अंदर उनको हिफाजत में रखा हुआ था, हमने उनकी ज़ियारत की। और हज़रत अब्बास अलमदार का पंजा भी वहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद वहाँ पे रोज़ा रसूल के करीब से आई हुई मट्टी भी वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे नवादरात, बहुत सारी जो हैं मुतबर्रक वहाँ पे चीज़ें हैं वो पड़ी हुई। हमने उनकी ज़ियारत की। उसके बाद जब ज़ियारत ख़त्म हुई तो वो सैयद बादशाह जो हैं और मैं और मेरा कज़न, हम तीनों शाह साहब के साथ उनके, वो हैं ज़िम्मेदार, बहुत उनकी ज़मीनें वगैरह हैं और उनकी हवेली है। हम उनके साथ उनकी हवेली पे चले गए, वो हमें ले गए। वहाँ पे हमने उनके साथ थोड़ी बहुत देर सैर की। उसके बाद रात का वक्त हो गया। रात का जब वक्त हो गया तो मैंने शाह साहब से कहा, मैं कि शाह साहब आपके पास आ गए हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और बहुत इबादत गुजार हैं, तो कोई हमारे वास्ते भी आप अल्लाह ताला से दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा हाँ अंजुम भाई, मैं अभी पढ़ता हूँ। खैर वो गए, वज़ू करके आए और उसके बाद उन्होंने
عبادت شروع کی۔ میرا دل بہت خوش ہوا۔ انہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ پوری سورہ رحمان انہوں نے آخر تک پڑھی، کیونکہ میں سورہ رحمان میں خود بھی پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے بہت سکون مل رہا تھا اس سورت کو سننے میں۔ ایک ایک لفظ جو شاہ صاحب پڑھ رہے تھے بہت سکون آ رہا تھا۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے اور کلام پڑھے، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد میرے لیے انہوں نے دعا کی۔ جب دعا ختم ہو گئی پھر ہم بیٹھ گئے تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ کچھ دیر کے لیے، میں نے دیکھا تھا پڑھ بھی رہے تھے لیکن آپ اپنے ارد گرد کچھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ گردن میں نے انہیں ایسے پھیرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ کسی پہ غور کر رہے ہوں۔ یہ کیا تھا؟ کہنے لگا انجم بھائی جب میں پڑھتا ہوں نا تو بہت سارے جنات جو ہیں وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جنات مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میرے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ بات بن گئی۔ میں نے کہا شاہ صاحب واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں انجم بھائی بالکل ہے، یہ مخلوق موجود ہے۔ تو میں نے کہا یہ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں؟ کہنے لگے ان میں مختلف نسلیں ہیں لیکن زیادہ تر جنات چھوٹے قد میں ہوتے ہیں اور ان کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگا یہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو یہ انسانی شکل میں آتے ہیں لیکن ان کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ بڑی مجھے دلچسپی ہوئی تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگے ڈر کس چیز کا؟ جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، وہ تو بڑی عاجزی سے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب آپ عبادت کرتے ہیں، تو ان سے کس چیز کا ڈر؟ میں نے کہا اچھا۔ پھر کہنے لگے کہ انجم صاحب آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ کہنے لگے میری والدہ صاحبہ ایز اے دائی کے طور پہ انہیں جنات لے جاتے تھے، یعنی کہ دائی ڈیلیوری کے لیے۔ یہ میرے لیے بہت ہی تجسس کی بات تھی کہ جنات کی ڈیلیوری کے لیے ان شاہ صاحب کی والدہ کو وہ لے جاتے تھے۔ تو میں خود بہت حیران ہوا اور شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل انجم بھائی ہماری والدہ صاحبہ بہت ہی نمازی، پرہیزگار اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھیں، اور جب ڈیلیوری کا وقت آتا تھا تو ہمارے پاس وہ آتے تھے اور ہماری والدہ کو ساتھ لے جاتے تھے ڈیلیوری میں ہیلپ کے لیے۔ یہ ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے جیسے لفظ بہ لفظ مجھے شاہ صاحب نے بتایا۔ تو پھر شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انجم صاحب میرے پاس بہت سارے ارد گرد گاؤں کے لوگ آتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماری لے کے آتے ہیں، دل کا مرض ہے، کسی کو کوئی یعنی کہ پیٹ کے اندر کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی بیماری بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان سے کچھ لیتا بالکل بھی کچھ نہیں لیتا انجم بھائی، میں صرف قرآن پاک کھولتا ہوں، مختلف صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پیارے کلام ہیں قرآن پاک میں، وہ میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ان کے اوپر دم وغیرہ کرتا ہوں اور انہیں مختلف دلوں میں بلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کر دیتا ہے، ان کی بڑی سے بڑی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ایکس رے کراتے ہیں تو ان کی تکلیف ختم ہوتی ہے، بلڈ کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ صحیح آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بس اللہ کی کرم نوازی۔ وہ بہت ہی سادے آدمی ہیں سید بادشاہ۔ میں تو دیکھ کے پہلی دفعہ میں کسی شخص سے ذاتی طور پہ متاثر ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ زندگی میں مجھے بھی ملے، لیکن جس شخص نے دعا ہی سورہ رحمان سے شروع کی اور پوری سورہ رحمان پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، یہ بہت متاثر کن بات ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، بشرطے کہ اللہ پہ تقوی مضبوط ہو جائے انسان کا۔ تو خیر وہ شاہ صاحب نے جب مجھے بتایا، مجھے کچھ لوگ بھی وہاں کے ملوائے جنہوں نے بتایا کہ جی میرے پیٹ کے اندر رسولی تھی، میرے پیٹ میں یہ تکلیف تھی، ہم نے شاہ صاحب سے آ کے علاج کرایا، شاہ صاحب سے دم کرایا اور اس کے بعد ہم صحیح ہو گئے، ہمارے جو ٹیسٹ پہلے خراب آئے تھے بعد میں صحیح ہو گئے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ بات تھی اور بہت ہی
اللہ کا شکر کرنے والی بات تھی، کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ تو دوستو، شاہ صاحب سے پھر ہم نے اجازت لی، ہمیں جانا تھا۔ میرا رابطہ ان سے رہتا ہے اب بھی۔ نام ان کا میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ یہ ایک ان کا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں نے آپ سے ان کی تمام بات ڈسکس کر لی۔ تو اس میں بات یہی ملتی ہے کہ اللہ کے کلام میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھو، آپ اکیلے میں خود بھی پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جب تم کسی بھی پریشانی میں ہو تو سب سے پہلے صبر کرو، گھبرا نہ جاؤ، الٹا سیدھا مت بولو، ٹھیک ہے؟ صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی شکر ادا کرو کہ اللہ اگر مجھ پہ ایسا وقت ہے تو بہتر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھیں اور اپنی حاجت پیش کریں۔ اللہ یقیناً سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ میرے پاس یہ تھا جو میں آپ لوگوں سے سچا واقعہ شیئر کرنے والا تھا، اور میں شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا بھی، تو جنہوں نے مجھ تک یہ انفارمیشن پہنچائی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آپ سے پھر۔ آپ پلیز پسند آئے یہ بات تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انجم عطا کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔